نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسلام سے پہلے عورتوں کو معاشرے میں ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا اور ان کے معاشرتی اور معاشی حقوق نہ ہونے کے برابر تھے. نبی کریم علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے ایسے ماحول میں عورتوں کے حقوق کی تفصیلات بیان فرمائی اور ان حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی، میراث میں عورتوں کو حصے دار بنایا، تو یہ بات عربوں کے معاشرے میں بڑی حیرت و تعجب کے ساتھ سنی گئی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے، ان کو اپنے برابر کا درجہ دیا جائے، ان کے ساتھ احترام کا رویہ اور برتاؤ کیا جائے. پیغمبر علیہ السلام کی جو ہدایات اس باب میں تھی وہ ان کو بڑی اجنبی اور اوپری محسوس ہوئی اور ان میں چہمی گوئیاں ہونے لگی کہ یہ کس طرح کی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو بات کبھی ہمارے سماج میں کہی نہ گئی، سنی نہ گئی، وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے عارضی طور پر عورتوں کے یہ حقوق پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے ہوں، اصل چیز تو وہی ہے جو سماج میں چلی آ رہی ہے، مخصوص حالات کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں کی ہوں گی، ورنہ اصل بات وہی ہے جو ہمارے سماج میں پہلے سے رائج ہے. اللہ رب العزت والجلال نے آیات قرآنیہ کو نازل فرما کر نبی کریم علیہ السلام
کی باتوں پر نہ صرف مہر لگائی بلکہ لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حوالے سے جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ عارضی نوعیت کی نہیں ہے، بلکہ مستقل اور دائمی طور پر ان حقوق کی ادائیگی عورتوں کے سلسلے میں ہر مرد پر لازم و ضروری ہوگی۔ ماں کی حیثیت سے اگر عورت ہے تو اس کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی اولاد کے ذمہ لازم ہے۔ بہن کی حیثیت سے اگر عورت ہے تو اس کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی بھائیوں کے اوپر لازم ہے۔ بیوی کی حیثیت سے اگر عورت ہے تو اس کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے اگر عورت ہے تو اس کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی ماں باپ کے ذمہ لازم ہے۔ عورت کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں اور عورت کی شخصیت کے جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حیثیت اور ہر پہلو کے اعتبار سے تفصیلی طور پر خواتین کے حقوق بیان فرمائے اور ساتھ والے لوگوں پر ادائیگی کی تاکید کی۔ ہوتا یہ تھا عرب کے سماج میں کہ اگر کوئی باپ یتیم بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جایا کرتا تھا تو یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری کوئی رشتہ دار لے لیا کرتا تھا، اور پھر رشتہ دار یہ دیکھتا تھا کہ اس یتیم کے بچوں میں جو لڑکیاں ہیں ان کے پاس حسن اور مال یہ دونوں چیزیں موجود ہیں یا موجود نہیں۔ اگر وہ یتیم بچیاں صاحب جمال بھی ہوتی تھی اور صاحب مال بھی ہوتی تھی تو وہی رشتہ دار جو ان بچوں کی نگرانی، نگہداشت اور کفالت کرتا تھا ان بچیوں کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا معمولی مہر کے عوض، تاکہ سارے مال کے اوپر وہ قابض ہو جائے۔ اور اگر وہ بچی مال والی تو ہو لیکن جمال و حسن اس کے پاس نہ ہو تو پھر اس کو ادھر میں لٹکا کر وہ ذمہ دار رشتہ دار چھوڑ دیا کرتا تھا، نہ خود اسے اپنے نکاح میں لیتا تھا نہ کسی دوسرے سے نکاح کرنے دیتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی دوسرے کے گھر میں جائے گی تو مال لے کر جائے گی، میرے ہاتھ سے مال نکل جائے گا۔ اسے ہر حال میں مال اپنے قبضے میں رکھنا تھا، اس لیے اگر وہ بچی صاحب جمال نہیں ہوتی تھی تو اسے نہ اپنی زوجیت میں لیتا تھا نہ کسی دوسرے کی زوجیت میں جانے کی اجازت دیتا تھا، ادھر میں اسے لٹکائے رکھتا تھا اور اس کے مال کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا کرتا تھا، خرچ کیا کرتا تھا۔ اور جو بچیاں مالی اعتبار سے بھی کمزور ہوتی تھیں اور جمال اور حسن کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی تھیں، ان کی تو اگر یہ کہا جائے اس سماج میں قسمت پھوٹ جاتی تھی تو مبالغہ نہیں ہوگا، پھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا، وہ بھٹکتی پھرا کرتی تھی۔ مال جو کچھ ہوتا تھا، جو مرد ذمہ دار قسم کے ہوا کرتے تھے اسے اپنی جاگیر سمجھتے تھے اور بچیوں کو سماج میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اتنی بری حالت خواتین و مستورات کی اس سماج میں تھی کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بچپن کے زمانے میں ہنستی کھیلتی پھول جیسی معصوم بچی کو پتھر دل باپ اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے اندر دبا کر چلا آیا کرتا تھا۔ بچی چیختی رہ جاتی تھی، فریاد کرتی رہ جاتی تھی، باپ کو پکارتی رہ جاتی تھی، لیکن اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا پتھر ہوتا تھا جو کسی بھی فریاد پر پسیجتا نہیں تھا۔ اور یہ طریقہ کار سال ہر سال سے اس سماج میں چلا رہا۔ ایسے ماحول میں
جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، وراثت میں ان کی حصہ داری کا تذکرہ کیا، ان کے ساتھ بہترین سلوک و برتاؤ کرنے کی تلقین کی، تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے، کیا عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی اور سوال و جواب کے انداز میں اسی پس منظر کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ جب آپ نے عورتوں کے حقوق کی تفصیلات بیان کی تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ عارضی نوعیت کا حکم ہے، تو تفصیلات معلوم کرنے کے لیے لوگ آئے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ مستقل کی بات ہے یا عارضی ہے؟ اللہ نے اسی سوال کا تذکرہ فرمایا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم کو ان کے بارے میں اللہ یہ حکم دیتا ہے اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہ آیات حکم بتاتی ہیں اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی بہت سے گھرانے، مسلمانوں میں بہت سی برادریاں اور بہت سے لوگوں کی سوچ یہی پائی جاتی ہے کہ زمین و جائیداد میں اور وراثت میں حصہ لڑکوں کا ہوتا ہے، لڑکیوں کا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ان سے کہے کہ بہنوں کو بھی دو تو کہتے ہیں کہ ابا نے شادی میں اتنے لاکھ خرچ کر دیے تھے، جہیز میں یہ چیز دی تھی، اس کا حساب کون کرے گا؟ بہنوں کا جو حق تھا وہ تو شادی میں دے دیا گیا، اب تو جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں ابا وہ ہمارا ہی ہے۔ یہ وہ پٹی ہے جو شیطان پڑھاتا ہے۔ شادی کے موقع پر باپ چاہے آسمان کے تارے توڑ کر بیٹی کے دامن میں ڈال دے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد جو مال وہ چھوڑ کر جائے گا اس میں جیسے بیٹوں کا حق ہے ایسے ہی بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، باغات ہو، کسی بھی طرح کی زمین ہو، جائیداد ہو، روپیہ پیسہ ہو، سب میں شرعی حصوں کے اعتبار سے بیٹیاں حصے دار بنیں گی۔
اور اگر بھائیوں نے بیٹیوں کا حق دینے میں آناکانی کی، بہنوں کے حقوق کی ادائیگی میں آناکانی کی، غفلت و سستی اور لاپرواہی برتی، تو وہ غاصب کہے جائیں گے، ظالم کہے جائیں گے، مجرم قرار دیے جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جواب دہی ان کے لیے دشوار ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظالموں کا مال، جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طور پر ہڑپ کر جاتے ہیں، غصب کر جاتے ہیں، قبضہ کر جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں دہکتے ہوئے آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اسی آگ کا ان کو ایندھن بننا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جس کے جو حقوق ہمارے ذمے ہوں ان کی ادائیگی باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ماں باپ یہ ان میں سے کسی ایک کے رخصت ہونے کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے مال کو جلد از جلد ورثاء کے درمیان شرعی تقسیم کے اعتبار سے بانٹ دینا چاہیے۔ جتنی جلدی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اتنے ہی معاملات اچھے رہتے ہیں، اور وراثت کی تقسیم میں جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنے ہی معاملات الجھتے چلے جاتے ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جلد از جلد باپ یا ماں کے چھوڑے ہوئے مال میں بٹوارا کر لو، اور سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بٹوارا جلدی نہ ہونا چاہیے۔ اگر والدین کے دنیا سے جانے کے بعد کسی نے بٹوارے کی بات چھیڑ دی تو رشتہ دار ہی اس کی جان کو آ جاتے ہیں کہ ابھی تو باپ کا کفن میلہ نہیں ہوا اور اسے دکان مکان کی لگ گئی۔ یہ باتیں زبان میں آتی ہیں۔ جی ہاں، شریعت یہی کہتی ہے، کفن میلہ نہ ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہوا ہو، ابھی جنازہ دفن بھی نہ ہوا ہو، میت دفن بھی نہ بھی ہو، تبھی اگر اس کی بٹوارے کی بات کی جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی جلدی تقسیم ہوتی ہے اتنے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہوتے ہیں، ورنہ پیچ میں پیچ پڑتے چلے جاتے ہیں، معاملات سلجھنے کے بجائے الجھتا چلا جاتا ہے، حصے دار زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حق و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا جو حق شرعی اعتبار سے بنتا ہے جلد از جلد اس کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یتیموں کے ساتھ شفقت کا، رحم دلی کا، نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے یتیموں کی نگرانی، نگہداشت، ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے تو اسے بڑی دیانت و امانت کے ساتھ یتیموں کی نگہداشت اور نگرانی کرنی چاہیے۔ ایک صاحب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دل کا بہت سخت ہوں، اور بسا اوقات مجھے خود اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا سخت کیوں ہوں دل کے اعتبار سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نرم مزاجی کی تلقین فرماتے ہیں، خود بھی آپ نرم مزاج ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی یتیم تمہارے پاس آئے یا کسی یتیم کے پاس سے تمہارا گزرنا ہو تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، موقع ملے تو اسے اپنے کھانے میں شریک کر لیا کرو، اللہ تمہارے دل کو بھی نرم فرمائیں گے اور تمہاری حاجات اور ضروریات بھی پوری فرمائیں گے۔ دو طرح کے انعام ملیں گے، دل نرم بھی ہوگا اور ضروریات و حاجات کی تکمیل کا سامان بھی ہوگا۔ اس لیے یتیموں کو تو تلاش کر کے ان کے ساتھ شفقت کا، ہمدردی کا اور رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے،
ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 یتیموں کی پرورش کی، جس شخص نے 3 یتیموں کی پرورش کی، وہ اللہ کی نگاہ میں رات بھر عبادت کرنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا اور صبح سے شام تک اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح تلوار سوتنے والا ہے۔ 3 یتیموں کی پرورش کرنے والے کا کتنا بڑا درجہ پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرا کہ وہ رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح، دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح اور صبح سے شام تک اسلام دشمن طاقتوں کے مد مقابل تلوار سوت کر میدان جہاد میں متحرک و سرگرم رہنے والے کی طرح۔ اس لیے یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین و مستورات سے متعلق ایک حق کا ذکر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف اور رنجش کی نوبت پیش آئے تو دونوں کو معاملات سنبھال کر رکھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو علیحدگی سے بچنا چاہیے، نہ شوہر کو بیوی کو اپنے سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ بیوی کو شوہر سے علیحدہ ہونے کا پلان بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ نکاح کی شکل میں جو پاکیزہ رشتہ قائم ہوتا ہے یہ چند روزہ نہیں ہوتا، عارضی نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، زندگی بھر کا بندھن ہوتا ہے۔ اس کو حد تک امکان جوڑے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ساتھ ساتھ رہنے کی کوئی شکل ممکن نہ ہو پا رہی ہو تو جانبین میں سے کوئی ایک اپنے حق سے دستبردار ہو کر بھی اگر اس رشتے کو باقی رکھ سکتا ہے تو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر بیوی یہ کہتی ہے کہ چلو تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، نہ رہو، لیکن طلاق کا دھبا میں اپنے اوپر نہیں لگانا چاہتی، تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن مجھے اپنی زندگی سے علیحدہ مت کرو، میں اپنی زندگی جیوں گی، تم اپنی زندگی جیو، البتہ شوہر کی ہونے کی حیثیت سے جو نفقہ ہے، خرچہ ہے، اس کو تم برداشت کرو، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ یہ ایک ایسا راستہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ رشتہ باقی رہے گا، علیحدگی کی نوبت نہیں آئے گی، اور بہت ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد شوہر کا دل نرم ہو اور پھر وہ بیوی کو اپنے سے قریب کر لے اور دونوں کی زندگی خوشگوار انداز میں گزرنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں یہی تلقین فرمائی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس رشتے کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے۔ اگر جانبین میں سے کسی ایک سے ناراضگی ہو بھی رہی ہے تو ناراضگی کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے رشتے کو نبھائیں گے تو ہم بڑے اجر و ثواب کے حامل قرار دیے جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لے، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ بیوی سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے،
مثال کے طور پر یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی، یعنی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی، مگر تم مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو۔ ایسی صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کے راستے سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حتی الامکان رشتے کو جوڑے رکھنے کی تلقین اور تاکید اللہ رب العزت والجلال نے فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں دنیاوی فائدوں کا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات چھوڑ رہی ہے تو شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے طلاق کی صورت میں کوئی سخت تکلیف پیش آنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے وہ اپنے مفادات چھوڑنے پر آمادہ ہوئی۔ ایسی صورت میں صلح کا راستہ اختیار کر لینا بہتر ہے۔ دوسری طرف بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ شوہر نے کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے نکاح کیا تھا جو اس کو میری زوجیت سے حاصل نہیں ہو رہے ہیں، لہذا وہ میری جگہ کسی اور سے نکاح کر کے وہ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اب اگر میں اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر اسے دوسرے فوائد مہیا کرا دوں تو وہ اپنے ارادے سے باز آ سکتا ہے۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور اس رشتے کو جہاں تک ممکن ہو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اخیر میں اللہ نے فرمایا اور اگر احسان اور تقوی سے تم کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے سلسلے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قلبی اعتبار سے ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ مکمل برابری کا معاملہ رکھنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو برابری رکھنی پڑے گی، لیکن دل پر تو کسی کا قابو نہیں ہے۔ 3 بیویوں میں سے کسی ایک کی طرف دل زیادہ مائل ہے، بقیہ 2 کی طرف زیادہ مائل نہیں ہے، تو دل کا کیا کر لیں گے؟ اس پہ تو بندش لگائی نہیں جا سکتی۔ البتہ ظاہری جو حقوق ہیں ان میں برابری کرنی ضروری ہوگی۔ اگر 2 رات پہلی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے شوہر تو 2 رات دوسری بیوی کے ساتھ بھی گزارنے ہوں گے اور 2 رات تیسری بیوی کے ساتھ بھی گزارنی ہے۔ مبیت میں رات گزارنے میں مساوات اور برابری کرنی ہوگی۔ جتنا خرچہ اس بیوی کو دیتا ہے اتنا ہی خرچہ دوسری بیوی کو دینا ہوگا۔ جس طرح کے لیے رہائش کا بندوبست اس بیوی کے واسطے کیا ہے اسی طرح کے لیے رہائش کا بندوبست اس بیوی کے واسطے کرنا ہوگا۔ ہر وقت ترازو شوہر کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ اگر 1 سے زائد بیویاں اس نے رکھ رکھی تول کے دینا پڑے گا، برابر سرابر معاملہ کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کے یہاں وہ ظالم شمار کیا جائے گا اور جواب دہی اس کے لیے دشوار ہوگی۔ شریعت میں 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ذمہ داری شوہر کی اتنی سخت بیان فرمائی گئی ہے اس حوالے سے کہ آسان نہیں ہے 1 سے زائد بیوی کو نکاح میں رکھنا۔ اگر کوئی رکھے گا تو پھر وہ شرعی اعتبار سے ان کے حقوق کی کما حقہ ادائیگی کا اہتمام کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، بہت مشکل۔
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، اور حضرت نے بہت انصاف کا معاملہ دونوں کے ساتھ فرمایا، ترازو سے تول کر دونوں کو سامان دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے تو 2 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کس طرح ان کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے، کسی دوسرے کو میں مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ 1 سے زائد بیوی رکھے، اس لیے کہ سب کے ساتھ حقوق کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی، سب کے لیے حقوق کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ کے پہلے جز میں قلبی میلان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں ہے نہیں۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہو۔ یعنی دل کا میلان اگر ایک کی طرف ہے بھی تو دوسری سے لا تعلق ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم اپنے دل پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن ظاہر داری میں دوسری کے ساتھ بھی وہی معاملات کرنے ہوں گے جو معاملات تم اس بیوی کے ساتھ کر رہے ہو جس کی طرف تمہارے دل کا میلان زیادہ ہے۔ عام طور پر 1 سے زائد نکاح کرنے والے لوگ نئی بیوی کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادہ رواداری کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور پرانی بیوی بیچاری بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ حق تلفی ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال کا یہ اختیار کی جائے گی جو شوہر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی مشکل اور دشوار ہوگی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر نباہ کی کوئی شکل ممکن نہ ہو پائے، صلح کا کوئی راستہ بھی نہیں نکل پا رہا ہے، دونوں الگ الگ ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں طلاق کی شکل اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل آخری درجے کی چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مباح چیزوں میں اللہ کی نگاہ میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ طلاق۔ مباح تو ہے، اجازت تو ہے، لیکن ان چیزوں میں جن کی اجازت ہے شرعاً سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق۔ جب صلح و مصالحت کا کوئی راستہ ممکن نہ رہے، مجبوری آ جائے علیحدگی اختیار کرنے کی، تو ہی اس راستے کو اپنایا جائے گا۔ اور آج تو طلاق کو مذاق بنا رکھا، ذرا سی بات پہ فوراً طلاق کے بول دیے جاتے ہیں۔ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو موڈ آف ہو جاتا ہے شوہر صاحب کا، مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو فوراً غصہ ناک پہ تو رہتا ہی ہے، فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں، بھڑکنے لگتے ہیں۔ نشے میں آ کر کتنے لوگ طلاق دیتے ہیں بیویوں، اور جب نشہ اترتا ہے تب دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر مفتی صاحب کے چکر لگتے ہیں کہ حضرت کوئی راستہ بتا دو، میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ بھئی جب اتنی محبت تھی تو طلاق دی کیوں؟ کہ نشے میں تھا، نشے میں تھے۔ طلاق ایسی چیز ہے کہ نشے میں ہو یا ہوش و حواس میں ہو، یہ تو جب دی جائے گی تو ہو ہی جائے گی۔ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ نشے میں دی گئی طلاق بھی واقع ہوگی، یہ تو بندوق کی گولی ہے، نکلے گی تو لگے گی سامنے اور اپنا اثر دکھائے گی، اب روتے رہو بعد میں۔ اور طلاق دینے والا بھی غصے میں آ کے ایک پہ نہیں رکتا، 3 سے پہلے تو برک مارتا ہی نہیں، اور 3 کے بعد واپسی کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی۔ اگر غصہ بہت آ بھی رہا ہے تو 1 پہ ہی آ کے رک جاؤ تو بھی نباہ کی شکل باقی ہے۔ محض
عدت کے ایام میں اگر شوہر رجوع کر لے گا، چاہے زبانی رجوع ہو عملی رجوع ہو، وہ بیوی اس کے نکاح میں رہے گی، کھیل خراب نہیں ہوگا۔ لیکن خرابی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ 3 سے پہلے طلاق ہی نہیں ہوگی، اور یہ وکیل صاحبان بھی جو پیپر بنا کے دیتے ہیں اس میں بھی 3 ہی لکھتے ہیں۔ ان کو بھی ایک ہی لکھنی چاہیے اگر مجبوراً طلاق کی کوئی صورت بن بھی رہی ہے، تاکہ آگے اگر معاملات کو جوڑنے کی کوشش کی جائے تو اس میں دقت و دشواری پیش نہ آئے۔ بہرحال آخری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شکل مصالحت کی باقی نہیں رہ گئی تو پھر ٹھیک ہے، دونوں اپنی زندگی الگ الگ گزاریں۔ اگرچہ بہتر یہی تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے، لیکن جب ساتھ رہنے کی کوئی شکل ممکن ہی نہیں ہے تو اب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ اور منحصر نہیں ہے۔ شوہر کو دوسری بیوی مل سکتی ہے اور بیوی کو دوسرا شوہر مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ اس وقت ہے جب واقعتاً طلاق کے علاوہ کوئی شکل باقی رہی ہی نہ ہو، اور اس سے پہلے کے جتنے پروسیجر ہیں وہ سب پورے کر لیے گئے ہوں، تب بھی بات نہ بنی ہو تو طلاق کے علاوہ کوئی شکل باقی نہیں رہ گئی۔ اگر دیانت و امانت کے ساتھ ساری کوششیں کر لی گئی، اس کے باوجود بھی بات نہیں بنی اور طلاق ہو ہی گئی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے، یعنی اب دونوں کو مطمئن رہنا چاہیے۔ اللہ دونوں کے لیے جوڑوں کا انتظام فرمائے، اس لیے کہ دونوں نے دیانت و امانت کے ساتھ نباہ کی کوشش کی ہے، طریقے اختیار کیے ہیں، نہیں ہو سکا نباہ تو طلاق بھی شریعت کے حکم ہے، اس کو اختیار کر لیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جن جوڑوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہو، اگر وہ کثرت سے اس آیت مبارکہ کا ورد رکھیں گے، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو اللہ ان کو نئے جوڑے عطا فرمائیں گے، اور باری تعالیٰ پھر ان کو خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمائیں گے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی قدرت و رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعتوں والے اور بڑی حکمتوں والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قرآنی ہدایات کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.